یہ غوث اعظم ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ بغداد نے ایک بہت بڑا جلسہ رکھا جس میں شہر کے بڑے امیر ترین انسانوں کو بلایا۔ اس میں کسی غریب کو آنے کی کوئی جرت نہیں تھی، کسی غریب کو دعوت نہیں دی، اور اس کے دعوت دینے کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے کارڈ بنوایا اور کارڈ امیروں کے گھر پہنچا دیا اور اپنے چوکیدار سے کہہ دیا جس کے پاس یہ کارڈ ہو اسے اندر آنے دینا اور جس کے پاس کارڈ نہ ہو اسے باہر بھگا دینا۔ جب یہ خبر پھیل گئی سارے لوگوں میں کہ یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہونے والا ہے، خلیفہ بغداد جو کہ بڑا امیر ترین انسان ہے اس نے محفل میلاد کا انعقاد کیا تو ایک عورت اور اس کی لڑکی خلیفہ کے دروازے پر آئی جو کہ غریب تھے، بہت زیادہ غریب تھے۔ جب خلیفہ کے دربار نے دیکھا کہ یہ عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی لڑکی ہے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم اندر جائیں گے۔ کہا تمہارے جسم سے بدبو آ رہی، غریبوں کا اندر دخل نہیں ہے، تم اندر نہیں جا سکتی ہو۔ تو اس نے کہا ہمیں اندر جانے کی اجازت دیجیے، ہمیں منع کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ امیروں کی محفل ہے، اس میں صرف امیر جاتے ہیں۔ تو لڑکی نے کہا سرکار تو غریبوں کے بھی ہیں، ہم بھی سرکار کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ دربان نے کہا بھاگ جاؤ، مگر لڑکی کی ماں نے اصرار کیا تو اس نے ایک ایسا گدا مارا جو اس کے سینے پر لگا اور وہ غش کھا کر زمین پہ گر گئی۔ لڑکی بولی امی جان ہم لوگ غریب ہیں، یہ ہماری نہیں سنے گا، چلو اپنے گھر پر چلتے ہیں۔ لڑکی گھر پر اپنی ماں کو لاتی ہے، بھیگی بھیگی پلکوں سے انہوں نے پورا سفر طے کیا۔ گھر میں آتے ہیں، رات کا پچھلا پہر ہونے والا تھا، عشاء پڑھ کر گئے تھے یہ لوگ۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر میں ایک جگہ کو صاف کیا اور ایک جگہ کو اونچی کیا۔ کہا امی جان اب تم نبی کا ذکر کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، ہم سبحان اللہ کہیں گے، اور جب ہم ذکر کہیں گے تم سبحان اللہ کہنا۔ ان لوگوں نے یہ کرا کہ انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کبھی ماں ذکر کر رہی تو بیٹی سبحان اللہ کہہ رہی، کبھی بیٹی ذکر کر رہی تو ماں سبحان اللہ کہہ رہی۔ یہ سلسلہ کافی رات تک چلتا رہا۔ جب رات کے 2-3 بجے بیٹی کو پیاس لگی اور وہ پانی پینے کے لیے نل پر آئی تو کیا دیکھتی ہے، کوئی سفید لباس میں اس کی دہلیز کو چوم رہا ہے، اس کی چوکھٹ کو چوم رہا۔ کہا امی جان باہر نکل کے آؤ، دیکھو یہ کون ہے۔ جب امی باہر نکل کے آئی تو امی نے پہچان لیا یہ تو بغداد کے شہنشاہ غوث اعظم ہے۔ کہا غوث آپ ہمارے دروازے پر کیسے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں اور صرف آنا ہی نہیں، تم تو ہماری چوکھٹ کو چوم رہے۔ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے خاتون میں تیری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا، ابھی اس چوکھٹ سے جناب محمد رسول اللہ تمہارا ذکر سننے کے لیے گئے ہیں اور کافی دیر سے سرکار تمہارا ذکر ملاحظہ کر رہے۔ اگر خلیفہ بغداد نے بھگا دیا تو کیا ہوا، مگر مصطفیٰ جان رحمت تو تمہارا ذکر تمہارے گھر میں سننے کے لیے آ گئے۔ تو یہ مقام ہے غوث اعظم کا کہ غریبوں کی دہلیز چوم رہے ہیں، اور اس دہلیز کو جس پہ مصطفیٰ کے قدم مبارک لگے ہوں۔ تو نبی تو امیروں کے بھی ہیں، غریبوں کے بھی ہیں، لیکن نبی جو فضل فرماتے ہیں وہ غریبوں پر زیادہ فرماتے ہیں، چونکہ میرے نبی کو غریبی پسند ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریبی پسند ہے۔ آپ کا ظاہری لباس تو بہت قیمتی ہوتا تھا مگر اندر آپ ٹاٹ پہنتے تھے، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، اس لیے کہ غربت کو سارے اولیاء اللہ سے پیار ہے اور سارے اولیاء اللہ کو غربت سے پیار ہے۔ انہیں غریبی پسند ہے، انہیں دکھاوا شور شرابہ ریاکاری بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، کائنات ان کی ہو جاتی ہے۔